ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں ڈاکٹر ملک، آپ کا میزبان اس شو میں، جو کہ پیش کیا جاتا ہے ہدایت ٹی وی پہ ایوری فرائیڈے کی شام 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک. ناظرین، اس شو میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیا کرتا ہوں اور آپ کو امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر مشورے دیتا ہوں، آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں. اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو کہ امیگریشن سے متعلق ہے، آپ اس پروگرام میں فون کر کے مجھ سے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس فون نمبر پر آپ فون کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ فون کریں تو ٹی وی کی آواز آپ نے تھوڑی سی کم کر دینی ہے تاکہ آپ کی جو آواز ہے ہم آسانی سے سن سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بالکل بریف آپ پہلے سے سوچ رکھیں کہ آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے، چونکہ ہماری جو ایڈوائز ہوتی ہے وہ اس پروگرام میں مختصر ہوتی ہے. اگر آپ کو تفصیلی ایڈوائز چاہیے تو پلیز کسی وکیل کے پاس جا کر ہمیشہ اس سے ایڈوائز لے لیا کریں. کافی سارے کالرز لائن کے اوپر ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ملک صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ اسپاؤس ویزا کے متعلق تو تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے. میرا لڑکا جو اپنے وائف کو بلا رہا ہے انڈیا سے، وہ ایٹ دا مومنٹ ہی از ان امپلائڈ، تو اپنے سیونگز کے بیسس پہ وہ اپلیکیشن کر رہا ہے، اینڈ اس کی وائف کر رہی ہے. اچھا کوشچن یہ ہے، میرا 1-2 کوشچنس ہیں. ایک تو یہ، کیا یہ ان امپلائڈ رجسٹر ہونا ضروری ہے جاب سینٹر میں؟ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پریویس امپلائمنٹ ریکارڈ ہے، کیا اس کو شو کرنا پڑے گا اپلیکیشن میں؟ بس یہ 2 سوال ہیں. کین یو پلیز ہیلپ می ود دس؟ تھینک یو. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ رولز یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا کام نہیں کر رہا ہے تو بینیفٹس کوئی نہیں لے رہا. اگر اس کے پاس 62,500 پاؤنڈ سیونگ ہیں اور پچھلے 6 مہینے سے ہیں تو وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے. لیکن امیگریشن والوں کو، جیسا کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ کافی سارے سخت ہو چکے ہیں اور ان کی پالیسی کافی تبدیل ہو چکی ہے پچھلے دنوں، اور آج کل میں روزانہ ایسی اپلیکیشن دیکھتا ہوں جہاں انہوں نے پچھلے ٹریک ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ریفیوز کیے ہیں. تو بہرحال اگر اس کے پاس جینون سیونگ ہے تو آپ اس کی بیس پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں غلام رضا جعفری لندن سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میرے ایک کوشچن ہے. میری بیوی یہاں پہ ہے، میں ویزا کے تھرو سے یہاں پہ لایا تھا. ابھی اس کے ایکسٹینشن کے لیے میرا یہاں پہ بیٹا بھی ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بیٹے کے تھرو، مطلب اس کے ایکسٹینشن کے لیے میں اپلائی کروں. اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. رولز تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مسز کے طور پر آئی تھی یہاں پہ تو آپ نے وہ 18,600 مینٹین کرنا تھا، تو اس کے بعد 2.5 سال کے بعد دوبارہ اپلائی کرتے تو 2.5 سال کا اور ویزا ملنا تھا. لیکن آپ بچے کی بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن امیگریشن اس کو اپروو نہیں کریں گے، اس کو پسند نہیں کریں گے کہ جی آپ نے وہ وہاں سے تو آپ نے شو کر دیا تھا کہ میری اتنی انکم ہے، میں اپنی وائف کو یہاں پہ مینٹین اکوموڈیٹ کر سکوں. جب وہ UK میں پہنچ گئی تو آپ نے اپنی سٹوری چینج کر لی، تو اس کو وہ پسند نہیں کریں گے. تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر امیگریشن والے کافی سخت ہو جاتے ہیں کہ جی پہلے جن کو ویزے دیے تھے وہ جب لندن پہنچتے ہیں، UK پہنچتے ہیں، تو وہ اپنی بالکل وہ تبدیلی جو پوری سٹوری چینج کر دیتے ہیں. تو بہرحال بچے کی بیس پہ اگر اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی سر میں نے پوچھنا تھا اپنی کزن کے بارے میں. اس کا ڈیورس ہوا تھا کافی دیر پہلے. اس کا بچہ ہے 13 سال کا. تو ابھی اس کی جو میرج ہے وہ یہاں کے سٹیزن سے ہوئی ہے. تو ابھی اس نے اپلائی کرنا ہے، تو کیا اس کا بیٹا جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ؟ تو بیٹا کہاں پہ ہے؟ انڈیا پہ. دونوں ماں بیٹا انڈیا میں ہے، تو لیکن ان کی لاسٹ منتھ میرج ہو گئی تھی، تو ابھی انہوں نے یہاں کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں بیٹا اگر ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے جو پہلے ہسبینڈ سے ڈیورس ہو گئی تھی اور بیٹے کی جو کسٹڈی ہے وہ ماں کے پاس ہے، یعنی سول رسپانسبلٹی ماں کے پاس ہے، تو بیٹا جو ہے ماں کے ساتھ اپلیکیشن کر سکتا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہاں جی میں امت بات کر رہا ہوں. سر جی مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے ابھی 10 ایئر کے اپنے 10 سال کے بیس پہ لانگ ریزیڈنس کے بیس پہ انڈیفینٹ میرے کو ملی ہے، اور ابھی وائف کو اپنے اس پہ سوئچ کرنا ہے FLRM میں. تو میرے پاس جو انکم ہے وہ یہاں پہ تو پوری نہیں ہو رہی، تو انڈیا میں میرے فنڈس اویلیبل ہیں، تو میں کیا انڈیا کے فنڈس یہاں پہ شو کر سکتا ہوں؟ اس کو وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے؟ جب اپلیکیشن تو کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر جو انڈیا میں فنڈ ہوتے ہیں وہ ریڈیلی ٹرانسفریبل نہیں ہوتے ہیں. اگر وہاں کا کوئی بینک آپ کو لیٹر دے دیتا ہے کہ جی یہ جو بینک فنڈز ہیں یہ اینی ٹائم ٹرانسفریبل ہیں، تو ایسی صورت میں شاید امیگریشن اس کو ایکسپٹ کر لیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ملک صاحب میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، اصل میں آپ سے ایک ایڈوائز لینی تھی. جی مجھے کل ریفیوز کیا ہوم آفس والوں نے، میں نے آپ سے ایک ایڈوائز لی تھی تو شاید آپ بات بھی نہیں مانی. ابھی میرا سوال یہ ہے کہ میں 2001 میں آیا تھا، 3 میں نے اسلامک میرج کی، اسی وقت 1 میں نے کر لیا تھا اسائلم. تو ابھی مجھے 5 میں پھر بیٹی ہوئی اور 8 میں پرمیشن لے کے میں نے شادی کر لی. تو 9 میں مجھے 3 ایئر کی ڈسکشن کے لیے ملی، اور جب وہ ختم ہونے والی تھی تو میری سپریشن ہوگی وائف کے ساتھ. تو جب میں نے اپلیکیشن کی تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میری سپریشن ہو گئی ہے. تو انہوں نے مجھے 2.5 سال کا دیا، انہوں نے کہا ایک اور لینی پڑے گی 2.5 سال کی، 10 سال کی نہیں 5 سال کی روٹ پہ ڈال دیا. تو بیچ میں میرے ڈومیسٹک وائلنس ہوا تھا، میری وائف نے مجھے مارا تھا، تو فیس انوالو تھی سارا کچھ. وکیل کو میں نے بتایا تو اس نے اپلیکیشن کر دی ایکسٹینشن، لیکن انہوں نے مجھ سے مانگا کہ آپ وائف سے لیٹر لے کے دیں اور اپنی بچی کا کہ ملتے ہیں یا نہیں. تو میں ملتا تھا، لیکن لاسٹ ایئر وہ مجھے اسٹاپ کر دیا. تو میرے کورٹ میں چل رہا ہے کانٹیکٹ کا بھی. تو مجھے میرے وکیل نے بولا کہ یہ آپ کو نہیں دیں گے، تو بہتر ہے ویری کر کے تو انڈیفینٹ ڈائریکٹ اپلائی کر دیتے ہیں یہ ڈومیسٹک وائلنس کا. تو میرا کر دیا انہوں نے، میرے وکیل نے. ابھی 6 مہینے کے بعد انہوں نے کل ہی مجھے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ آپ کو ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو ویزا بیوی کے بیس پہ نہیں دیا تھا، کوئی بھی ویزا ایشو نہیں کیا تھا. اب مجھے صرف پوچھنا یہ ہے آپ سے، آپ کو مجھے اپیل کا رائٹ ملا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، مجھے ایڈمن کا ملا ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ کے وکیل نے آپ کو گمراہ کیا ہے، تو بہرحال آپ کہیں کے نہیں رہے. ایڈمن ریویو اپلائی کریں گے 2-3-4 ویک میں وہ ریفیوز ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں گے، لیکن ہائی کورٹ میں بھی زیادہ چانسز نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے یہ اپلیکیشن نہیں کرنی چاہیے تھی ڈومیسٹک وائلنس، اس میں کوئی چانس نہیں تھا. تو دوسری طرف آپ 100% سمجھے سیکیور تھے، آپ کا ویزا آگے ہو جاتا. تو بہرحال غلط کاموں کے غلط نتیجے نکلتے ہیں. تو بہرحال فی الحال ایڈمن ریویو کرنے یہی آپشن آپ کے پاس رہ گیا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب، مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں نے ای کی اپلیکیشن ایک کرنی ہے، اور اس کے لیے صرف ایک چیز مجھے پوچھنی تھی کہ جو پریئر ڈیپینڈنسی ہے اس کے اندر ڈیپینڈنسی بائی فائنینس اور ہاؤس ہولڈ ہونا دونوں شو کرنی ہے، یا ایک بھی شو کر کے ریکوائرمنٹ پوری کی جا سکتی ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو جنون آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی کو پیسے بھیجتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو پیسے بھیجتا ہے وہ تو امیگریشن والے مان لیتے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ میں نے خالہ کی، مامی کے، نانی کے بیٹے کو پیسے بھیجتا رہا ہوں، تو وہ شاید وہ بلیو نہ کریں گے. تو عام طور پر لوگ اسی طرح لمبی کہانی بناتے ہیں. اگر آپ ہر لحاظ سے ان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے رہے تو آپ کے اپنے ماں باپ نہیں تھے، صرف انہی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے، تو پھر پاسبلٹی ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب، سوری میری کال کٹ گئی تھی. میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ایڈمن کا انہوں نے دیا ہے، لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ مجھے ایڈمن کا کرنا چاہیے، نئے سرے سے اپلیکیشن کرنی چاہیے؟ جی آپ کے پاس لیو ٹو ریمین اب نہیں نہ ہوگی کہ ہے؟ نہیں ابھی تو وہ ختم ہوگی، لیکن ابھی وہ نہیں آپ نیو اپلیکیشن نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ نیو اپلیکیشن اب نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا وہ بریک ہو گیا ہے. تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ ایڈمن ریویو کا راستہ آپ کے سامنے کھلا رہ گیا. نیو اپلیکیشن کرنے کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لیو ٹو ریمین ہونی چاہیے، جو کہ اب نہیں ہے. یعنی وہ جو آپ ٹرین میں بیٹھے تھے جو کہ ٹھیک ٹھاک منزل کی طرف جا رہی تھی، تو وہ آپ نے چھوڑ دی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں. جی یہ بتائیے کہ میں نا مجھے 2010 میں ILR ملا تھا، تو میں اپنا نام چینج کر سکتا ہوں؟ بالکل جی، آپ اینی ٹائم کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ کسی بھی سلسٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ اسی وقت ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے دے دیں گے. تو اس ڈاکومنٹ کے تحت اپنا نام کوئی بھی آپ چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ اینی ٹائم چینج کر سکتے ہیں. جب وہ چینج ہو جائے پھر اپنے پاسپورٹ کے اوپر بھی چینج کروا سکتے ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیے. جی بات کریں. ہیلو ملک صاحب. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے برٹش سٹیزن شپ لی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے برٹش پاسپورٹ اپلائی کیا. ابھی انہوں نے ایکسپٹ اپلیکیشن تو کر لی، لیکن انہوں نے بولا کہ تمہارے ہم انٹرویو کریں گے. اس کے لیے ہم کو آنسر چاہیے
85 ईयर ओल्ड है वो है जी। तो उसके लिए हमें आपकी राय चाहिए। थैंक यू जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए चले जाएं। असल में होता पहले ये था कि अगर किसी आदमी को ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती थी, यानी उसके अपने पासपोर्ट के ऊपर तो इंडेफिनिट स्टे लगा होता था, जब ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाती थी उस वक्त वो अपना नाम लेकिन किसी और के फोटो भेज देते थे और उस आदमी को ब्रिटिश पासपोर्ट इशू हो जाता था। तो ये अपने पासपोर्ट के ऊपर जिसके ऊपर इंडेफिनिट स्टे इससे ट्रैवल करता था और दूसरा जो आदमी वो ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करता था। लेकिन इसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये मेक श्योर करने की अब कोशिश की है कि जिसको नेशनलिटी मिलती है मेक श्योर करें कि वही आदमी है जिसने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया। आप चले जाए, बस 2 मिनट में आपका पासपोर्ट देखेंगे, जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो वही आदमी है जिसने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट यही आदमी ले रहा है, तो पासपोर्ट इशू कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। मलिक साहब, मैं नुमान बोल रहा हूँ लंदन से। मुझे एक सवाल पूछना था, वो ये कि परमिशन ऑफ अपील में कितना टाइम लेते हैं और उसके बाद हियरिंग की डेट आने में कितना टाइम लगता है? ये किस अदालत में? ये टेलर हाउस में था, फर्स्ट ट्रिब्यूनल में। ठीक है जी, परमिशन ऑफ अपील। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपकी फर्स्ट ट्रिब्यूनल से एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है तो आप उसी फर्स्ट ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेंगे कि जी मुझे अपर ट्रिब्यूनल में जाने की परमिशन दी जाए, लीव दी जाए। तो वो 3-4 वीक में उसका हाँ या ना में फैसला कर देते हैं। तो आमतौर पर वो ना कर देते हैं। उसके बाद फिर आप डायरेक्टली, अगर वो ना कर दें, डायरेक्टली अपर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो उसमें भी 5-6 वीक में वो आपको बता देते हैं कि आपको परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर परमिशन दे दें तो फिर उसमें 5-6 महीने लग जाते हैं हियरिंग आने में, क्योंकि वहां पे इतना क्यू है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी बात करें। मुझे लगता है शायद ये कॉल ड्रॉप हो रही है। नाज़रीन, जब आप फोन किया करें तो अपने टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कर दिया करें ताकि आपकी आवाज हम आसानी से सुन सकें। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी मलिक बात करनी। जी बिल्कुल बात करें, आप आ नहीं रहे हैं। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मैंने पूछना हमने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है पूरी फैमिली ने। ठीक। तो हम विंडो पे लेने जा रहे हैं, तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए? और मेरी बेटी 18 साल से ज्यादा की उम्र की है, उसकी एप्लीकेशन हमने सेपरेट की है। तो किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं आप? मुझे हमारा 6 ईयर डिस्क्रिशनरी लीव के। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। उसमें आपको लाइफ इन्यूकेट या इंग्लिश टेस्ट की उसकी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ जो भी आपके सर्कमस्टांस है, अगर कहीं काम करते हैं, पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट रख लें, पिछले 6 साल से इधर रह रहे हैं, अगर बिल भर रहे हैं, वो सारे पेपर रख के तो चले जाए तो आपका हो जाएगा। लेकिन ये कि वो हजारों की तादाद में आपके आजकल फी लेते हैं। तो बहरहाल आप जा सकते हैं सेम डे, और जो भी आपकी सिचुएशन है, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जो भी आपके नाम बिल है, जो भी आपके पास पेपर है, सारे एक फाइल में रखें और सारे साथ ले जाएं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता था, मेरी लड़की है, उसकी शादी इंडिया में हुई थी और उसने अपने हस्बैंड के लिए स्पॉन्सर की भी है। तो अभी एप्लीकेशन डाल के तकरीबन 29 अप्रैल को एप्लीकेशन डाली हुई थी और कल अचानक में बॉम्बे होम ऑफिस से, बॉम्बे से या पता नहीं इंग्लैंड से, होम ऑफिस से फोन आया हुआ था। मेरी लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सोई हुई थी और वो पूछ रहे थे कि हम शाज़मा से बात करना चाहते हैं। तो शाज़मा से बात करने के लिए मेरी वाइफ ने, एक्चुअली लैंडलाइन पे फोन आया, मेरी वाइफ ने उठाई, उसने उसके रूम में जाके उसको फोन दी। तो वो सोची कि पता नहीं कोई ऐसी फोन होगा, तो उसने हेलो किया और इतने में मैं गया उसके रूम में देखने के लिए, तो उसने फोन मुझे दे दिया। तो मैंने जब पूछा मैं नो हु स्पीकिंग, तो वो बोल रही कि मैं होम ऑफिस से बात कर रही और मुझे शाज़मा से बात करना है। तो मैंने वापस से मेरी लड़की को फोन दिया और मैंने कहा ये होम ऑफिस से बात करी। उसने सिर्फ लेडी ऑफिसर थी, उसने सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी। तो मेरी लड़की ने डेट ऑफ बर्थ बोली, तो उसने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आई थिंक आई एम नॉट स्पीकिंग टू शाज़मा खालिक, और करके उसने फोन ड्रॉप कर दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर घर पे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कारोबार में अगर आप या कोई बिजनेस में या जॉब पे ऐसी वो करते हैं कि आदमी से बात करने की कोशिश करते हैं, घर पे बहुत कम करते हैं। तो बहरहाल आप वेट करें कि उसका क्या फैसला होता है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई फैसला करना होता है। लेकिन अगर चाहें तो आपको ईमेल भी आप उनको कर सकते हैं, रेफरेंस नंबर आपके पास होगा तो उसको बता दें कि ये सिचुएशन हुई है। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या गुजारिश है कि मैं 78 ईयर ओल्ड हूँ और मेरी
ایک بیٹی ہے اور اس کے 2 بچے. میں ان کو 13-14 سال سے ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور سارا وہ رسیدیں میرے پاس ساری ہے. تو کیا ان کو میں یہاں بلاؤں؟ تو بچی کی عمر ہے 15 سال اور بیٹا 20 سال کا ہو گیا ہے اور ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہوں. کیا ان کو میں وہاں بلا سکتا ہوں یا نہیں بلا سکتا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں انفارچونیٹلی یہ قانون اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. 2012 سے پہلے ایسا پاسبل تھا کہ اگر آپ کے کوئی ڈیپینڈنٹ ریلیٹیو ہوتے تھے, اگر ان کی صحت خراب ہوتی تھی یا کوئی اور بات ہوتی تھی, آپ ان کو بلا سکتے تھے. لیکن اب وہ اگر کسی کے پیرنٹس بھی ہوں 65 سے زیادہ, ان کی بھی یہی سچویشن, ان کو بھی ویزا نہیں دیتے ہیں. اب رول چینج ہو گیا, آپ ان کو وزٹر اگر بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں سپاؤس ویزا پہ آئی ہوں یو کے. مجھے تقریباً نومبر میں 5 ایئرس ہو جائیں گے, لیکن میری ہسبینڈ سے سپریشن ہو گیا, میرے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے. تو کیا میں آن مائی اون اپلائی کر سکتی ہوں برٹش پاسپورٹ کے لیے؟ تو آپ کو انڈیفینٹ اسٹے کب ملا تھا؟ 2 سال بعد مل گیا تھا یہاں آنے کے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے 5 سال ہو جائیں گے. جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں آپ کی ڈیٹ آف انٹری سے جس وقت آپ کے 5 سال پورے ہو جائیں آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ کو یو کے میں آئے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں اور انڈیفینٹ اسٹے ملے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہو. تو بالکل جو ہی آپ کے جس دن آپ کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں اس کے نیکسٹ ڈے آپ اپلیکیشن کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی ملک صاحب. جی جی ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ وہ ایک لڑکا انڈیا سے آیا ہوا ہے, اوور اسٹے ہو گیا ہے, اسے آئے کو 10-11 سال ہو گئے ہیں. جی اب وہ واپس جانا چاہتا ہے انڈیا میں. لڑکی یہاں پر ہے تو اسے شادی کرنے کے لیے انڈیا جائے گی. اس نے یہاں پر ایگزام کر لیا ہے انگلش کا. تو کیا کوئی اکتوبر میں قانون چینج ہونے والا ہے کیا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں ایسا تو قانون کوئی نہیں چینج ہونے والا. تو وہ اگر انڈیا جانا چاہتا ہے تو یا تو اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے انڈیا جانے کے لیے, یا پھر انڈین ہائی کمیشن سے ٹریول ڈاکومنٹ بنوا کر تو وہ جا سکتا ہے. اگر اس نے ٹیسٹ یہاں سے پاس کیا تو یہ سرٹیفکیٹ بھی وہ سبمٹ کر سکتا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ایسا ہے کہ میرے امپلائر کا لائسنس جو کینسل ہو گیا اور میرے کو اپنا 7 دن کا لیٹر آ گیا, اس کی جو ڈیٹ ہے 30 جون ہے ابھی. تو میرے ابھی 2.5 مہینے بعد میرے 15 ستمبر کو 10 سال پورے ہو رہے ہیں. تو مجھے پلیز بتائیں کہ میں وہ اپنی ڈیفینیٹ کی اپلیکیشن ڈائریکٹ لگا دوں, میرے 2.5 مہینے بچتے ہیں تو, یا کوئی بیچ میں اپلیکیشن اگر لگا. تو آپ کو لیٹر کب ملا ہے؟ لیٹر تو میرے کو ابھی 1 مہینہ ہوا ملا ہے. تو لائف انشورنس کا ٹیسٹ آپ نے پاس کر لیا؟ ہاں جی وہ میں نے پاس کر لیا. 30 جون تک میرے پاس ڈیٹ ہے اس کی لاسٹ, جو 60 دن ہوتے ہیں نا اس میں 30 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. میرے 2.5 مہینے بعد پھر میرے اپنے 10 سال پورے ہو جاتے ہیں. جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں آپ اپلیکیشن اپلائی کر دیں تو کوشش کریں کہ وہ 25 کے لگ بھگ کہیں اپلیکیشن کر دیں تاکہ ان کو مل جائے. تو اس کے بعد دیکھیں بعد بایو میٹرکس آنے میں آپ کے مجھے لگتا ہے کہ 2.5 مہینے پورے ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے آپ کا انڈیفینٹ اسٹے ہو جائے گا. تو آپ اپلیکیشن کر دیں ویزا ختم ہونے سے پہلے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی جی ایکچولی مجھے پتا کرنا تھا, ہم لوگ ہم کو یہاں آلموسٹ 9 سال ہو رہے ہیں, بیٹا ہے 15 سال کا. تو جو ہمارے لائر ہیں وہ اپیل کرنا, فرسٹ ٹریبیونل کی اپیل ہے, اس میں اس کے بیسس کے اوپر کرنا چاہ رہے کہ وہ 7.5 ایئرس پہ ہے. اور دا اونلی پرابلم از کہ ہمارے جو 6 منتھ ہم لوگ بیچ میں 6 منتھ پلس 45 ڈیز کے لیے باہر تھے, بٹ اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے کہ کیونکہ میرا اسٹوڈنٹ ویزا ڈیلے ہو گیا تھا اور یونیورسٹی سے ڈاکیومنٹ ہے تو پھر نیا ویزا لے کر آئے, اور ہم یہاں پر رینٹ پورا دیتے رہے اسی ٹائم پورے 6-7 مہینے کے لیے یہاں پر کاؤنسل ٹیکس پے کیا سب کچھ. آپ نے نیا ویزا لیا تھا پھر آئے تھے یا اسی ویزے میں واپس آئے تھے؟ ہاں واپس نیا ویزا لے کے آئے تھے. نیا ویزا آپ نے کب لیا تھا؟ اب واپس انٹر کب ہوئے تھے؟ واپس انٹر ہوئے تھے سپٹمبر 2011 میں. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں آپ 7 سال میں کے رول میں نہیں آتی ہیں, آپ کا 6 مہینے سے زیادہ کا اسٹے ہے. تو اگر 6 مہینے سے زیادہ کا اسٹے ہو جائے تو اس کو وہ جو چین ہوتی ہے آپ کے ریزیڈنسی کی وہ بریک ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ جائیں دیکھیں, جج کو بتائیں, اگر شاید وہ ہیومن رائٹس میں آپ کی ایک چیز ایکسپٹ کر لے تو, لیکن وہ آپ کی جو چین آف ریزیڈنسی ہے وہ بریک ہو چکی ہے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. مجھے لگتا ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی
جی آپ بات کریں. جی آپ ٹیلی فون پر بات کریں. ہیلو جی ہیلو جی آپ ٹیلی فون پہ بات کریں. ملک جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں 2009 میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئی تھی, تو اس کے بعد میرے پاس 2 سال کے لیے ویزا تھا, تو مجھے دوبارہ آئلس کرنی پڑی ایڈمیشن لینے کے لیے. تو جب میں نے دوبارہ آئلس کی, میں نے کالج سے پہلے ہی بات کی تھی کہ مجھے ایڈمیشن چاہیے, تو پرنسپل نے مجھے بولا تھا کہ ہاف فیس آپ مجھے پہلے دے دو تو میں آپ کو ایڈمیشن دے دوں گا. سیٹ آپ کی. ابھی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جب میں آئلس کا سرٹیفکیٹ لے کر آئی, میرا ویزا 2 دن بعد ختم ہو رہا تھا, تو اس نے پرنسپل نے مجھے انکار کر دیا دینے کے لیے ویزا. تو میں اوور اسٹے ہو گئی. پھر یہاں میں میرے ہسبینڈ آ گئے تھے, تو میں بچے ہو گئے. ابھی مجھے میری بیٹی 4 سال کی ہونے والی ہے, تو میں پروو کر سکتی ہوں کہ مجھے پرنسپل نے دھوکہ دیا تھا. ابھی آپ کا سوال کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سوال یہ ہے میرا کہ میں کوئی چانس ہے یہاں پکا ہونے کا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ اپلیکیشن کر سکتی ہیں. آپ کی بیٹی اگر 4 سال کی ہے, لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر آپ 3 سال کسی طریقے سے اور پورے کر لیں, 7 سال پورے کر لیں, تو پھر آپ کے بہت زیادہ چانس ہے آپ کو یہاں پہ پرمیشن مل جائے گی. لیکن 4 سال کی بیس پہ بھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوا ایک بریک کا. پلیز آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا. بریک اس پار آپ سے پھر ملیں. بیک ٹو دا شو. ناظرین ہم کال کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے ختم ہوا تھا. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. اپلائی کر سکتے ہیں لانگ ریزیڈینسی یا 10 سال کی بیسس پہ؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, مجھے اس میں تھوڑے سے پیپر کسی بھی وکیل کو دیکھنے پڑیں گے, جو کہ وجہ یہ ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی, تو اس کے خلاف آپ نے جوڈیشل ریویو کیا تھا. جوڈیشل ریویو آپ نے ون نہیں کیا تھا, تو اب یہ وہ پیپر کسی وکیل کو دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں کہ اس 10 سال میں آتے یا نہیں. لیکن اگر آپ ہوم آفس کیس ریفیوز کر دیں اور آپ کوئی اپیل یا کوئی فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے, تو پھر وہ اس کے لیگل تصور ہوتا ہے, ورنہ وہ لیگل تصور نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال کسی وکیل سے آپ مشورہ کر لیں, ان کو سارے پیپر دکھا دیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ سر. میں نے پوچھنا تھا ٹوائک کا کیس کب تک یہ کلیئر ہو گئے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں کافی سارے اور بھی لوگ ہیں, کافی سارے. آپ سمجھیں کہ 48,000 لوگوں کا مسئلہ ہے, تو گورنمنٹ نے اس کو بڑا اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, پہلے تو یہ فیصلہ ہی نہیں پبلش ہونے دے رہے تھے, تو پھر وہ خیر پبلش ہو گیا, اس کو تو روک نہیں سکتے تھے. تو اب باقی اس میں گورنمنٹ کافی اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی اطلاع آ جائے گی. اگر یہ کیس آگے جاتا ہے کورٹ میں, ہم آپ کو اسی پروگرام میں بتا دیں گے. تو فی الحال آپ مطمئن ہیں, آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے جب تک اس کے کیس کا سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی میرے وائف اسٹوڈنٹ ہے, تو ان کو ان ٹوئک کا سرٹیفکیٹ اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ہم لوگوں کو لیٹر آئی ان کی کہ آپ 40 ڈے کے اندر اندر کنٹری آؤٹ کر دیں. جی تو ہم نے بعد میں کیس لگا دیا کہ ہمارا ٹوئی کا سرٹیفکیٹ سارا کچھ اوریجنل کیا تھا اس نے. اچھا. تو وہ بعد میں ان کو کیس چلتا رہا, سال بعد اس کا پھر ڈیسیجن ریفیوز کر دیا ہم لوگوں نے. ٹھیک. تو بعد میں ابھی جو ڈیسیجن آیا, ابھی تو ٹوئی کا ویسے بھی بولتے کہ کیس آپ کا ان لوگوں نے جیت لیا ہے کیس. ٹھیک. تو ابھی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپیل کا رائٹ دیا تھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. تو اپیل کا رائٹ دیا تھا, تو ہمارا جو وکیل ہے اس نے ہیومن رائٹس کا کیس لگا دیا ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ وہ اپیل کر دیتے, تو اس میں یہی جو کیس ہوا ہے, جو ٹوئک کا فیصلہ آیا, اس کو اپنے حق میں یوز کرتے. زیادہ بہتر یہی تھا کہ اس میں اپیل کرنی تھی, نیا کیس نہیں لگانا تھا ہیومن رائٹس کا, تو آپ کا ریفیوز ہو جائے گا. تو بہرحال اپنے وکیل یا کسی وکیل کو پیپر دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی بات کریں. مجھے لگتا ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی ہلو. جی ہاں جی میں نے سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیے. جی بات کریں. ہاں ہلو. جی میرا ویزا تھا ڈپینڈنٹ کا, میں ونڈو سے انہوں نے کینسل کر دیا. تو پھر میں نے اپیل کی, اپیل کے بعد انہوں نے کینسل کر دیا.
کہ میں نے سیٹ او ڈال دیا. سیٹ او ڈالنے کے بعد انہوں نے مجھے 2 سال کا ویزا دے دیا اور اب میرا بایو میٹرک بھی آ گیا ہے. اور 1 ہفتے بعد انہوں نے مجھے لیٹر ہمارا کوئی ایرر ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں سارے ڈاکومنٹ میرا پاسپورٹ اور میرا بایو میٹرک واپس دے دو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے سے باہر ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی سے آپ کو دیا تو اس کو آپ واپس لے رہے ہوں, یہ بھی پاسبلٹی ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو بہرحال زیادہ بہتر آپ اپنے وکیل سے مشورہ کر لیں پہلے کہ لیٹر بھی دکھا دیں اور پاسپورٹ آپ سے ان سے ایرر کیا ہو یہ بھی پہلے چیک کر لیں. ویسے ان کو پیپرز آپ نہ دیں جب تک کہ اپنے وکیل سے مشورہ نہ کر لیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لڑکے کی شادی انڈیا میں ہوئی تھی اور اس نے اپنی وائف کے لیے اسپاؤس ویزا کے لیے اپلیکیشن کی تھی وہاں پہ انڈیا میں. تو جو ہم لوگوں نے سالیسیٹر انڈیا میں روکے ہوئے تھے اس نے کچھ فارم بھرنے میں کچھ پرابلمس کیے تھے کہ جس میں 6 منتھ کا ان کو جو ڈیٹیلز دینا ہے ویج سلپ اور بینک کا اسٹیٹمنٹ وغیرہ, تو اس میں ان لوگوں نے 5 مہینے کا ڈالے تھے اور 1 مہینے میں 6 مہینے میں ناٹ اسٹیٹڈ بتائے تھے. تو وہ ریزن پہ ان لوگوں نے اپلیکیشن ریفیوز کی ہے. ابھی اپیل کا ان لوگوں نے ٹائم دیا ہے تو 28 ڈیز میں اپیل کرنا ہے. تو اپیل میں کیا کیا ڈاکیومنٹس ان لوگوں کو دینا پڑیں گے اور اوریجنل سارے ڈاکیومنٹس دینا ہے یا کاپیز چل جائیں گی؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اپیل کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ انٹری کلیئرنس کا آفیسر کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے. اب جب اپیل جاتی ہے کورٹ میں تو جج نے یہی دیکھنا ہوتا کہ امیگریشن آفیسر کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط ہے, وہ تو صحیح ہے. تو اگر آپ ویٹ بھی کر لیں گے 8-9 مہینے تو اس کے بعد پھر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی. تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ نیو اپلیکیشن کر دیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن تھا کہ مجھے 10 ایئرس کی روٹ پر 2.5 سال کا ویزا ملا ہے تو اس پہ نو پبلک فنڈ لکھا ہوا ہے. تو میرا اور میری وائف کے ساتھ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ہے جوائنٹ, تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا نیکسٹ ایکسٹینشن کے لیے؟ جی وہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ نہیں کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے لکھا ہے کہ نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ, تو عام طور پر اگر کسی آدمی کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جاتی ہے جیسے ڈسکریشنری بھی ملتی ہے اور سارا امیگریشن رول, پھر بھی اس کو وہ کام کی پرمیشن اس کو بینیفٹس پہ الاؤڈ ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا آپ نے کیا اپلیکیشن کی تھی, میرج کی بیس پہ کیا تھا یا کیا کیا تھا. شاید میرج بیس پہ کیا ہو تب انہوں نے لکھا ہو. تو ایسی صورت میں اگر آپ بینیفٹس لیتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن پر افیکٹ کرے گا. تو زیادہ بہتر اپنے وکیل سے مشورہ کر لیں, ان کو پیپر دکھا دیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی میں نے اپنا انٹرپرینور ویزا اپلائی کیا تھا جی. اس میں انہوں نے میرے کو اپنا انٹرویو وغیرہ پہ بلایا, وہاں پہ 1 گھنٹے کا میرا انٹرویو لیا, اس کے بعد لاسٹ ویک میرے کو ریجیکٹ کر کے بھیج دیا. اب میرے کو انہوں نے اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیا اور AR کا رائٹ دیا. اور ابھی میرا یہ ہے کہ میرے کو 20 جون کو 10 سال پورے ہو رہے ہیں. تو میرے کو ابھی یہ نہیں پتا لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے AR کا رائٹ دیا اس میں میرے کو 10 سال کی کنٹینیوٹی بریک ہو گئی ہے, کیا وہ چل رہی ہے؟ کیا میں اپنی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن ڈال دوں گی یا کچھ اور کرنا پڑے گا میرے کو, اس کو کورٹ میں لے کے جانا پڑے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. زیادہ بہتر ہے جتنا جلدی ہو سکے اگر آپ نے لائف نیو کے ٹیسٹ پاس کیا تو امیڈیٹلی اپنی 10 ایئرس کی اپلیکیشن بھی ڈال دیں اور ساتھ جو ایڈمن ریویو ہے وہ بھی ڈال دیں. تو پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی آپ ٹیلی فون پر بات کریں. جی مجھے آپ کی لائن کاٹنا پڑے گی کیونکہ آپ کی ٹی وی کی آواز اتنی اونچی ہے کہ ہم سنائی نہیں دے رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. جب ٹیلی فون پہ بات کریں. مجھے لگتا ہے شاید یہ کہیں ریسیور رکھ کر تو ادھر چلے گئے کیونکہ بچے ہیں جو. ناظرین جب بھی آپ فون کریں تو پلیز ایک تو ٹی وی کی آواز کم کر دیا کریں, تو دوسرا ٹیلی فون کے پاس رہا کریں. تو ٹیلی فون پہ وہ ریسیور آن رکھ کے تو نہ چلے جایا کریں. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی بات کریں. ہلو. جی ہلو. جب ٹیلی فون پر بات کریں. مجھے آپ سے یہ کچھ. ہلو آپ کو سنائی دے رہی ہے آواز؟ جی ہاں بالکل سنائی دے رہی ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بھائی انڈیا میں ہے, ان کی شادی ہو گئی, اس کا 13 سال کا بچہ بھی ہے, تو ان کو وزٹنگ ویزا پہ بلانے کی کیا پروسیجر ہوتی ہے؟ کس کے لیے بلانے کی؟ وزٹنگ ویزا کے لیے. تو شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے؟
میرے بھائی کی. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں، جس کی شادی ہو جائے اس کو وزٹر ویزا نہیں دیتے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کے ویزے میں کوئی پرابلم ہے، آپ رول پورے نہیں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جس کی شادی ہو چکی ہے ان کو وزٹر ویزا نہیں دیتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے شادی کی بیس پہ اگر ان کو بلانا ہے تو اس میں جو رولز ہیں وہ اگر پورے کریں، ان کے ریکوائرمنٹ پھر وہ آ سکتے ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرا تھوڑا سا کوشچن لمبے ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے سے آئی تھی، پھر میری ایک بیٹی سے شادی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے میں نے اپلیکیشن شادی کی ڈال دی، لیکن پھر انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا نا، تو اس کے بعد انہوں نے میں نے وہاں پہ اسائلم کر دیا. اسائلم کے بعد انہوں نے میرا اسائلم تو ریفیوز کر دیا، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے مجھے نا اسائلم میں جو آرٹیکل 8 ہوتا ہے نا جج نے، اس پہ ڈسکشن مجھے 2.5 سال کی دے دی. ٹھیک ہے، پھر میں اس بندے سے علیحدہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ ہے، اور اس بچے کا جو باپ ہے نا وہ میں اس سے رجسٹر تو نہیں ہوں لیکن صرف نکاح ہے، وہ برٹش ہے اور بچے کا برٹش پاسپورٹ بھی آ گیا ہے. میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ رہی ہوں، لائک بوائے فرینڈ بھی شو کیا ہوا ہے، اور تو کیا میرے بچے کی برٹش پاسپورٹ پہ میری ایکسٹینشن ہو جائے گی تو میں اس بندے کے ساتھ نہیں کرتی میرے ہسبینڈ. جی ہاں، آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ 2.5 سال کے روٹ کے اوپر انہیں آپ کو 10 ایئر کے بعد انڈیفینس ملنے ہیں، چونکہ آپ کا بچہ برٹش ہے تو ہاں بچے کی بیس پہ آگے آپ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، چونکہ جب 2.5 سال یہ پورے ہو جائیں گے فردر ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گی تو آپ کا ویزا ایکسٹینشن بچے کی بیس پہ ہو جائے گا. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے یہاں پہ میں جب آیا تھا 17 سال میری عمر تھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ، تو اب میری عمر 24 ایئرز ہو گئی ہے اور میرا یہاں پہ بچہ بھی ہے، اس کی عمر 2 سال ہو گئی ہے بیٹے کی میرے کی. تو میرے لیے کوئی بیٹر روٹ ہوگا اسٹوڈنٹ کے علاوہ؟ ابھی آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں. تو ڈگری وغیرہ کی یا کوئی نہیں کی؟ جی ڈگری کمپلیٹ کر لیا. ابھی کون سا ویزا آپ کے پاس؟ ابھی میرے پاس میرا ریسنٹلی ویزا ریفیوز ہوا تھا، میں نے ایکسٹینشن اپلائی کی تھی 6 منتھس کے لیے، تو انہوں نے میرا ویزا ریفیوز کیا تھا کیونکہ مجھ سے اپلیکیشن فارم میں تھوڑی سی غلطیاں ہوئی تھی، تو انہوں نے دوبارہ مجھے میرا ایڈمن ریویو بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو پھر سولیسٹر نے جو ہے نا پری ایکشن پلان کے تھرو جو ہے نا میری اپیل جو ہے نا میرا کیس ون کیا اور انہوں نے مجھے 4 منتھس کا اسٹے دیا یو کے میں. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا چونکہ اسٹوڈنٹ تو بہت کم چانسز آپ کو پرمیشن ملنے کے، چونکہ درمیان میں آپ کے پاس کافی سارا ٹائم تھا، کافی ساری یہاں پہ کیٹیگریز ہوتی تھی جس میں آپ ٹرانسفر کر سکتے تھے، لیکن شاید اس وقت آپ کی ڈگری نہیں تھی. تو بہرحال آپ اپنے اس لسٹ سے مشورہ کر لیں کہ شاید بچے کی بیس پہ آپ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کر سکتے ہوں. کال کا شکریہ. آپ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام احسن ہے. میں یہاں پہ 26 جون 2010 کو آیا تھا ایگزیمپٹ ویزے پہ. ایگزیمپٹ ویزا جو ہوتا ہے یہ امبیسی میں کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر امبیسی کا ویزا تھا میرے پاس. جی جب ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں. جی مجھے آپ کی کال کاٹنا پڑے گی چونکہ آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں ٹی وی کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا آپ کیا کہہ رہے تھے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس آپ سے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ 7 ایئرز والے بیس پہ جو کتنی چانسز ہوتے ہیں کہ ویزا لگ جائے، اور اگر ویزا لگ جائے تو سرکمسٹنس بیس پہ یہ بینیفٹس وغیرہ سب الاؤڈ ہوتے ہیں؟ پلیز کا بتا دیجیے گا. تھینک یو. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ 7 ایئر کی بیس پہ مل جانے چاہیے، جو کہ رولز یہی کہتے ہیں لیکن امیگریشن والے تنگ کرتے ہیں. تو ریسنٹلی ایک ڈیسیجن آیا ہے کہ فیملیز کو یہاں پہ پرمیشن مل جانی چاہیے. اگر وہ مل جائے تو شروع میں امیگریشن والے بینیفٹس پہ ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سوال یہ ہے کہ میں نے انٹرپرینور بزنس ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا اور انہوں نے وہ ریفیوز کر دیا. میں اور میرے ساتھ میرے پارٹنر بھی تھے. 2 ریفیوزل تھے کہ ان میں جو ہے آپ کا ایف پی ایس میں جو ہے وہ امپلائیز کی ڈیٹ شو نہیں ہوئی ہے، ان کی اسٹارٹنگ ڈیٹ، حالانکہ منتھ شو کیا تھا ہم نے. اینی وے وہ پھر ہم نے ابھی اے آر کے لیے اپلائی کیا ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے میرے سولیسٹر نے کہا تھا کہ آپ جوڈیشل ریویو بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ اپلیکیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ جوڈیشل ریویو کے لیے جاتے ہیں اور جوڈیشل ریویو ہمارا ون ہو جاتا ہے تو کیا وہ میرے پارٹنر ہیں وہ اس کے جو 10 ایئرس کی کنٹینیوٹی ہے وہ رہے گی یا بریک آؤٹ ہو جائے گی؟
اور اگر ہم نئی اپلیکیشن دونوں جو ہیں وہ کیا وہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی آپ کی بات کا شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نیو اپلیکیشن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس لیو ٹو ریمین نہیں ہے. تو جو بھی آپ نیو اپلیکیشن کریں اس کے لیے پہلی شرط ہونی چاہیے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لیو ٹو ریمین ہونی چاہیے. وہ اگر نہ ہو تو آپ اپلیکیشن نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو اگر آپ ون کر جاتے ہیں, اگر آپ حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا جو یہ پیریڈ ہے وہ لیگل تصور کیا جائے گا. تو ویسے بھی پوائنٹ بائی سسٹم میں پہلے سے ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے. اگر ساری چیز آدمی ٹھیک کر کے دے دے تو اس میں اپلیکیشن ریفیوز ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. تو بہرحال جوڈیشل ریویو آپ کے لیے بہتر آپشن ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام احسن ہے. میری کال کٹ گئی تھی. میں 26 جون 2010 کو آیا تھا یہاں پہ آفیشیل ایگزامپٹ ویزے پہ. ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہاں پہ 6 سال ہو گئے. کیا میں اپنا ILR ڈال سکتا ہوں؟ جی آپ نہیں ڈال سکتے. آپ صرف اس وقت تک یہاں رہ سکتے ہیں جب تک ایمبیسی کی آپ کے ساتھ جاب ہے. تو وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر واپس جانا پڑتا ہے. ہاں اگر پتہ بچے آپ کے ساتھ ہوں اور بچوں نے 7 سال پورے کر لیے تو پھر ایسی صورت میں ایک صورت نکلتی ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا, میں نے آگے کال کیا تھا کہ میرا برٹش پاسپورٹ ہے اور میرے بھائی کو مجھے انڈیا سے بلانا ہے. اس سے 13 سال کا بچہ بھی ہے. تو وزٹنگ ویزا میں بلانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. مجھے کیا ریکوائرمنٹ ہوگی دکھانے میں؟ تو آپ نے کیا وزٹ کے لیے ان کو بلانا ہے؟ ہاں وزٹ کے لیے. تو کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی اور بھابھی کو. ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ ان کو اسپانسر کر کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ ان کو وزٹ کے لیے بلانا چاہتے ہیں. اس کے لیے کسی وکیل کے پاس چلے جائیں, آپ کو اسپانسرشپ بنا کے دے دیں گے. اس کے ساتھ آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ, مکان کا پروف اور جو بھی آپ کے پاس سچویشن ہے بینک کام کر رہے ہیں وہ یہ سارے پیپر ان کو بھجوا دیں. تو اگر امیگریشن والے وہاں سیٹسفائڈ ہوئے کہ وہ وہاں پہ ویل سیٹلڈ ہیں اور واپس چلے جائیں گے پھر ان کو وزٹ ویزا دے دیں گے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی ہیلو. جی فرمائیے. یار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ایکچولی آئی ایم آن اے برٹش پاسپورٹ. ٹھیک ہے. تو میں اس کو یہ ایکچولی ہمارے جو بچے ہیں وہ بڑے ہیں 18+ میں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان میریڈ ہیں, وہ سافٹ ویئر انجینئرس ہیں, وہ انڈیا میں ہیں. ٹھیک. اور میری وائف گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر. از دیر اینی وے آئی کین برنگ دیم ہیئر ان دس کنٹری اور کین ناٹ؟ نہیں جی آپ بچوں کو تو نہیں بلا سکتے جو اوور 18 ہے. اگر وائف کو بلانا چاہیں تو ان کو بلا سکتے ہیں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی انکم 18,600 پاؤنڈ سالانہ سے زیادہ ہو تو وائف کو بلا سکتے ہیں, بچوں کو نہیں بلا سکتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے چھوٹے 3 سوال ہیں. پہلے تو ہم نے اپلائی کیا تھا ٹریبونل کورٹ میں سے, ہم ریسیو ہوئے اپر ٹریبونل میں گئے. اپر ٹریبونل میں 6 منتھ فنش ہو گئے ہیں, ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ اگر اپر ٹریبونل میں ہمیں کوئی بھی پرمیشن مل جاتی ہے تو کتنے ٹائم میں ملتی ہے, اور اگر مل بھی جاتی ہے تو کیا ہم نئے ایویڈنس اندر ڈال سکتے ہیں؟ میں ٹی وی کا اندر وائس میں سننا چاہتی ہوں. جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات کہ اتنی دیر اپر ٹریبل میں نہیں لگتی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ لیو انہوں نے گرانٹ کیا یا نہیں کیا. وہ 3-4 ویک میں فیصلہ آ جاتا ہے. تو زیادہ بہتر ہے کہ اپر ٹریبل میں فون کر کے پتا کریں انہیں فیصلہ کیا یا نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ لیو گرانٹ کر دیتے ہیں جو کہ 3-4 ویک میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں, اگر گرانٹ کر دیں تو وہ پھر 3-4 مہینے یا 5-6 مہینے لگ سکتے ہیں ہیئرنگ پہ. لیکن ہیئرنگ پہ آپ کو نیو ڈاکومنٹس نہیں دے سکتے ہیں, وہ صرف پرانا دیکھیں گے کہ جو امیگریشن آفیسر تھا اس کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں 2008 میں آئی تھی میرج بیس کے اوپر, تو ابھی میرے پاس پرمٹ اسٹے ہے اور مجھے ریڈ پاسپورٹ چاہیے, تو اس کے لیے مجھے لائف ان UK ٹیسٹ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جی ہاں, اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو 2 ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, ایک لائف ان UK ٹیسٹ کی, ایک انگلش ٹیسٹ کی. تو شروع میں مجھے لگتا ہے کہ انڈیفینٹ اسٹے آپ کو بہت پہلے مل گیا تھا, لیکن یہ 2 ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا پڑیں گے, پھر آپ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے. جب برٹش نیشنلٹی مل جائے تو پھر اس کے بعد برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو ڈاکٹر صاحب, کیا حال چل رہے ہیں؟ جی ٹھیک, فرمائیے. ٹھیک ہے سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا کیس لگا ہوا ہے ہوم آفس میں ہیومن رائٹس کے بیس پہ, تو تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں, اور میں نے اپنا کار تھیوری پاس کر چکا ہوں. میں نے اپنا پریکٹیکل ٹیسٹ دینا ہے, میں نے بک بھی کیا ہوا آلریڈی. میں دے سکتا ہوں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی؟
جی آپ دے سکتے ہیں لیکن ڈرائیونگ لائسنس آپ کو نہیں ایشو ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے انہوں نے شرط یہ رکھی ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کہ آپ کے پاس پرمیشن رہنے کی ادھر ہونی چاہیے, لیو ٹو ریمین ہونی چاہیے. وہ اگر نہ ہو تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کریں گے. تو اگر کسی کے پاس ہے بھی اس کے پاس لیو ٹو ریمین ہو, آج کل ان کے بھی کینسل کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں چانسز کہ آپ کو وہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کریں گے, فل ڈرائیونگ لائسنس, اگر آپ ٹیسٹ پاس بھی کر لیتے ہیں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں عثمان بات کر رہا ہوں. اچھا سر, میں یو کے میں 2013 جولائی کو آیا تھا, لیکن میں آیا ایجنٹ کے ذریعے تھا نا, تو اس کا کوئی حل, کوئی کیس وغیرہ کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلے جب میں آیا ہوں کچھ بھی نہیں کیا ایسا ویسا. جی آپ کی کال کا شکریہ. یہ اسی طرح کہ ایک آدمی ایک دن بینک لوٹنے کے لیے جائے اور دوسرے دن کہیں بینک والے اس کو نوکری دے دیں, تو جو آدمی انلیگل طریقے سے یو کے میں آتے ہیں اس کو یہاں پہ انکریج نہیں کرتے ہیں, یعنی امیگریشن والوں کو جو ہی پتا چلتا ہے چونکہ کرمنل افینس ہے. تو بہرحال اپنے کسی وکیل سے جا کر ملے, ان کو کنفیڈینشیل ایڈوائز ان سے لے لیں ساری بات بتا کر. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ میرے پاس انڈیفینٹ ہے لاسٹ ایئر اپریل سے, تو میں نے ابھی اپلائی کرنا تھا نیچرلائزیشن کے لیے, تو لیکن میں ابھی جاب نہیں کر رہا اور میں اپنا جیسے اپلائی کیا تھا اس پہ, تو میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اس کو اپلائی کرنے کے لیے نیچرلائزیشن کے لیے جاب ہونی ضروری ہے یا میں ویسے بھی اپلائی کر سکتا ہوں؟ نہیں جی, اس کے لیے جاب ہونی ضروری نہیں ہے. تو اگر آپ کی جاب ختم ہو گئی یا چھوٹ گئی ہے تو نیشنلٹی کے لیے پھر بھی اپلیکیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں جاب کا ہونا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ملک صاحب مجھے. جی آپ بات کریں. ہلو. جی ملک صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں بچوں کے بیس پہ ویزا ملا تھا اور 6 سال کی ہماری لیو فنش ہو جائے گی ابھی نیکسٹ ایئر مارچ میں, تو ہم انڈیفینٹ اپلائی کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ ہمارے پاس 2 بچے تھے, ایک یہاں پہ بورن تھا, ایک بیک ہوم سے ہمارے ساتھ تھا 1 ایئر اولڈ. تو ابھی اس کے بعد ایک بیبی یہاں پہ بورن ہوا ہے, تو وہ دونوں بچے برٹش ہیں, تو ان کا ہمیں اپلیکیشن ساتھ میں بھیجنی چاہیے, فائل کرنا چاہیے, یا پھر ہم تینوں کا ایک بچہ جو وہاں بیک ہوم سے لے کے آئے تھے. آپ نے کہا برٹش ہے, برٹش کیسے ہیں؟ سوری جی یہاں پہ بورن ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں وہ برٹش نہیں ہوئے, برٹش میں ہوتا ہے جس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے. تو بہرحال ٹیکنیکلی آپ نے ان کے لیے بھی اپلیکیشن کرنی ہوگی, لیکن اگر کوئی بچہ یو کے میں پیدا ہو جائے, اس کے ماں یا باپ کو یہاں پہ پرماننٹ سیٹل مل جائے, تو پھر بچے کے لیے ڈائریکٹ نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن آپ کر سکتی ہیں, لیکن زیادہ بہتری ہے کہ بچوں کی ایکسٹینشن بھی اس وقت اپلائی کر دیں فاسٹ. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں برمنگم تو. جی فرماؤ. جی جناب میرے کو اسائلم کا ویزا ہے یورپین 5 ایئر کا, اینڈ پاسپورٹ اقوام متحدہ نا UNO. ٹھیک ہے. تو میں انگلینڈ میں سیٹنگ کرنا چاہتا ہوں, ادھر رہنا چاہتا ہوں, تو کیا کوئی اس کا حل ہے؟ آپ کدھر رہتے ہیں اس وقت؟ میں برمنگم میں ہوں. تو ابھی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پاس اسائلم سیکر کا ویزا ہے 5 ایئر کا, اینڈ پاسپورٹ ہے اقوام متحدہ کا. تو کہاں سے آپ کو ویزا ملا تھا؟ اٹلی کا. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کو اگر وہاں پہ اسائلم ملی تھی تو آپ ٹرانسفر اسائلم کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں, تو یہ پھر ان تک ہے کہ وہ آپ کو گرانٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن عام طور پر اگر آپ کے وہاں پہ کوئی کنیکشن نہیں ہے, زبان آپ کو نہیں آتی ہے, یا آپ کہ یہاں پہ کوئی فرینڈز یا ریلیٹیوز ہیں, اس بنیاد پہ اگر آپ چاہیں تو ٹرانسفر آف اسائلم کی ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے بات کر رہی تھی, اپنے فون کاٹ دیا. میں ابھی بتا رہی تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ برٹش ہے, لیکن وہ ایز اے بوائے فرینڈ برٹش نہیں ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی سمجھ میں نہیں. میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی, میرے بچے کا جو باپ ہے وہ برٹش ہے اور میرے بچے کا برٹش پاسپورٹ بھی. تو پھر ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, وہ تو برٹش. میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہوں, اپنے فون پہلے کاٹ دیا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگر میں کسی ایک بندے کے ساتھ رہتی ہوں جو 1 سال سے اوور اسٹے ہو گیا ہو, تو اس بندے کا ایک بچہ میرے ساتھ ہو یا بچہ نہ بھی ہو, وہ ایز وہ ہوتا نا کہ جیسے ایز اے باپ کی ریسپانسبلٹیز میرے برٹش بچے کی پوری کر رہا ہے, میرے ساتھ رہ رہا ہے ایز اے پارٹنر, کیونکہ جو اس کا باپ ہے وہ میرڈ ہے, تو اگر میں شو کروں گی کوئی تعلق نہیں ہے, اور صرف بچے ہی دیکھ رہے ہیں. جی آپ کی کافی شکریہ. آپ کسی وکیل سے ملے, ان کو پوری بات بتائیں, چونکہ آپ کی کافی لمبی سی داستان ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں, ان کو پوری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے یہاں نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی آپ بات کریں. امیگریشن اسپیشلسٹ ہیں. جی
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک چیز پتا کرنی تھی. میں یہاں پہ یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہوں اور میرا ویزا ختم ہو رہا ہے 10 سے 10 کو. میری شادی ہو چکی ہے یہاں پہ برٹش لڑکی کے ساتھ اور وہ آلسو جاب بھی کر رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہماری اسلامک میرج ہوئی ہے. ویزے کے لیے آیا ہمیں کورٹ میرج کرنی پڑے گی؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. ہاں کورٹ میرج کرنا پڑتی ہے لیکن انفارچونیٹلی کورٹ میرج کے لیے آج کل وہ 70 ڈیز تک لے سکتے ہیں. تو بہرحال کورٹ میرج آپ نے بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. اب بھی جتنا جلدی ہو سکے کورٹ میرج کر لیں تو اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو آپ کی اپلیکیشن سیم ڈے بھی ہو سکتی ہے اگر وہ جو متعلقہ ریکوائرمنٹ سے پوری کر رہے ہوں. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی ہلو. جی بات کریں. جی مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی برٹش نیشنل نہیں ہو, یورپین نیشنل ہو, 4 ایئرس کے لیے ادھر رہ رہا ہو, آفٹر 5 ایئرس اس کو جب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کو ریکوائر ہوگی لائف ان یو کے اور B1 ٹیسٹ کہ نہیں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں انڈیفینٹ کے لیے تو ضرورت نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اگر وہ برٹش نیشنلٹی اپلائی کرنا چاہیے اس کے لیے ضرورت ہوگا لیکن انڈیفینٹ کے لیے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی جی آپ بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا سر مسئلہ یہ, میں نے سب سے پہلے آپ کو کال کیا لیکن کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں نے یہ مسئلہ کرنا تھا کچھ کہ میں 13 جولائی کو یو کے میں آیا تھا لیکن آیا ایجنٹ کے ذریعے تھا. آپ نے کہا تھا کہ بینک کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, ایسا کچھ نہ ہو تو یہاں ایسا کرنا پڑے کہ شادی کے کچھ چانسز وغیرہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے میرے معاملے میں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں شادی کے بیس پہ اگر کوئی آدمی اپلیکیشن کرے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس یہاں رہنے کا ویزا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. لہذا شادی کی بنیاد پہ تو یہاں سے آپ کے لیے اپلیکیشن نہیں ہو سکتی. وہ آپ کو کہیں گے واپس اپنی کنٹری میں چلے جائیں. اور اگر کسی بنیاد پہ اپلائی کرنا چاہیں تو کسی وکیل سے جا کر ملیں, ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو سے ہے 5 ایئرز میرے پاس ابھی ویزا تھا ڈپینڈنٹ آن دا بیسس آف مائی وائف یورپین. تو وہ 5 ایئرز کمپلیٹ ہوئے تو پھر میں نے جو ان سے ہے ہمارا بریک اپ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے جو ان سا ہے ڈیورس اپلائی کیا. پھر ڈیورس کے بعد ابھی میں نے ILR پرماننٹ ریزیڈینس اپلائی کیا جو کہ ریفیوز ہو چکا تھا اور میں نے ابھی اپیل کی ہوئی ہے اور میرے 10 ایئرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں 25 جون کو یو کے میں. تو کیا میں 10 ایئر بیسس پہ اپلائی کر سکتا ہوں؟ نہیں آپ اپلیکیشن ہوم آفس کو تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے 10 ایئرز ختم ہونے سے پہلے ہوم آفس آپ کا جو ویزا تھا وہ آپ کا ختم ہو گیا تھا. اس وجہ سے 10 ایئرز کی بیس پہ نہیں اپلائی کر سکتے. لیکن اگر آپ نے 10 ایئرز پورے کر لیے, لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کر لیا, اس کی ریکوائرمنٹ جو آپ پوری کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جب آپ کی ہیئرنگ ڈیٹ آئے گی جج کو جا کر بتا سکتے ہیں کہ میں آپ 10 ایئرز کی بیس پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جج تک ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر لیں. بہرحال آپ ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہو تو ہیئرنگ پہ جا کر جج کو بتا دیں. کال کا شکریہ. ناظرین یہ تھی اس پروگرام کی آخری کال. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا جو وقت تھا وہ ختم ہو رہا ہے ابھی. اگر آپ کی کال کسی وجہ سے نہ مل سکی ہو, کافی سارے کالرز فون کرتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے, تو اگر کسی وجہ سے آپ کی کال نہ مل سکی ہو اگلے فرائیڈے کو 7 بجے یہی ہوگا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.